چھلاوا بس۔ رات کا وقت تھا، گھڑی کی سوئیاں 12 بجنے کو تھی۔ شہر کی گلیاں سنسان تھی، صرف ہوا کے تیز جھونکے ہی پتوں کو ادھر ادھر اڑا رہے تھے۔ عمران ایک 18 سالہ نوجوان اپنی نوکری سے واپسی پر بس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے کیفے میں کام کرتا تھا اور آج اسے دیر ہو گئی تھی۔ اس کی بائیک خراب تھی اور رکشہ یا دوسری سواری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ عمران نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور آخری سگریٹ نکال کر جلائی۔ اچانک دور سے ہیڈ لائٹس کی روشنی نظر آئی۔ ایک پرانی زرد رنگ کی بس سڑک پر آہستہ آہستہ آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوا کیونکہ یہ روڈ رات کے اس پہر بند ہو چکا تھا۔ بس بالکل اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا مگر اندر کوئی ڈرائیور نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ واقعی عجیب ہے، کیا مجھے سوار ہونا چاہیے؟ عمران نے خود سے سوچا۔ بالآخر تھکن سے چور عمران نے ہمت کر کے بس میں قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ بس کے اندرونی حصے میں ہلکی پیلی روشنی تھی، سیٹیں پرانی تھی مگر حیران کن طور پر صاف ستھری لگ رہی تھی۔ بس میں چند مسافر بیٹھے تھے لیکن وہ بالکل خاموش تھے۔ کسی نے بھی عمران کی طرف نہیں دیکھا، سب جیسے اپنی دنیا میں گم تھے۔ عمران نے ایک سیٹ پر بیٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ اس نے خود سے سوچا۔ اچانک بس نے حرکت شروع کر دی۔ عمران نے کھڑکی سے باہر دیکھا مگر جو کچھ نظر آیا اس نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ باہر کی دنیا بدل چکی تھی، وہ گلیاں، وہ عمارتیں سب غائب ہو چکی تھی۔ اب وہاں صرف دھند ہی دھند تھی، جیسے بس خلا میں سفر کر رہی ہو۔ عمران نے جلدی سے پاس بیٹھے ایک شخص سے پوچھا، بھائی یہ بس کہاں جا رہی ہے؟ مگر اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی زندگی نظر آئی۔ اب عمران کو خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ چند لمحے گزرے، پھر اچانک بس کے اندر کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ عمران نے دائیں بائیں دیکھا اور اچانک اس کی نظر پچھلی سیٹوں پر بیٹھی ہوئی ایک عورت پر پڑی۔ اس کا چہرہ نہیں تھا، وہاں صرف ایک دھندلی خالی جگہ تھی۔ عمران کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے باقی مسافروں کو غور سے دیکھا اور اب اسے محسوس ہوا کہ سبھی کے چہرے غائب ہو چکے ہیں۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ اچانک اسپیکر سے ایک سرگوشی ابھری، تم نے یہاں سوار ہو کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بس کی کھڑکیوں پر دھند بڑھنے لگی اور باہر مکمل اندھیرا چھا گیا۔ عمران نے فوراً دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی اس نے حرکت کی اس کے پاؤں زمین پر جگڑ گئے۔ وہ ہل نہیں رہا تھا۔ بس کی دیواریں آہستہ آہستہ خون جیسی سرخ ہونے لگی۔ تبھی سامنے والے آئینے میں کچھ حرکت ہوئی۔ عمران نے جیسے ہی آئینے میں دیکھا، وہ خود کو بس کی کھڑکی کے باہر لٹکا ہوا پایا۔ اس کا عکس چیخ رہا تھا، مدد مانگ رہا تھا، جبکہ وہ خود اندر کھڑا تھا۔ اچانک دروازے کے قریب ایک سائے نے جنم لیا۔ وہ ایک لمبا وجود تھا جس کی آنکھیں جلتی ہوئی کوئلے جیسی سرخ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ عمران کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ جگہ اب تمہاری قبر بنے گی، وہ سایہ بولا۔ عمران نے پوری طاقت سے چیخ ماری۔ جیسے ہی وہ سایہ عمران کے قریب پہنچا، بس نے ایک جھٹکے سے بریک لگا دی۔ اچانک دروازہ کھل گیا۔ عمران نے موقع غنیمت جانا اور پوری طاقت سے دروازے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی وہ باہر کودا، وہ ایک ویران سڑک پر آنکھیں کھول کر کھڑا ہو گیا۔ نہ بس تھی، نہ کوئی مسافر، ہر طرف مکمل سناٹا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں ایک پرانا جلتا ہوا بس کا ٹکٹ ملا جس پر لکھا تھا، ایک بار آنے کے بعد واپسی ممکن نہیں۔ عمران نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک بار پھر چھلاوا بس دھند میں غائب ہو رہی تھی اور دور کہیں سے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ عمران نے خود کو یقین دلایا کہ یہ سب ایک خواب تھا، مگر جب اس نے بس کا ٹکٹ ہاتھ میں جلتا ہوا محسوس کیا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا روڈ تک پہنچا جہاں کچھ گاڑیاں گزر رہی تھی۔ اس نے ایک گاڑی کو ہاتھ دیا۔ ایک بوڑھا آدمی گاڑی روک کر بولا، بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ عمران نے تیزی سے کہا، مجھے شہر جانا ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیے۔ بوڑھے آدمی نے عمران کو غور سے دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، بیٹا یہ کون سا روڈ ہے؟ عمران نے پیچھے دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ سڑک، وہ دھند، سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ بوڑھے آدمی نے سر ہلایا، تم چھلاوا بس سے زندہ واپس آنے والے پہلے شخص ہو۔
عمران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، مگر جیسے ہی دروازہ بند ہوا اس نے گاڑی کے اندر کا جائزہ لیا۔ پچھلی سیٹ پر وہی چہرے کے بغیر عورت بیٹھی ہوئی تھی جو کہہ رہی تھی، یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔